السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو آگ ہے وہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ایک ہنگامی دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بیہائنڈ دا سین بہت ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ان کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس وقت پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ پر، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہوں، امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، پاکستان کی اس وقت جو حقیقت ہے وہ مسلمہ ہے۔ پاکستان کی جو قیادت ہے، پاکستان کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے، اس کو کانفیڈنس میں لیے بغیر اس ریجن کے معاملات کو چلانا بھی کسی بھی کے لیے یقیناً آسان نہیں ہے۔ ایسے میں ترکی کے جو اس وقت صدر ہیں جو اردوان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی آفت ہے، یعنی ہولوکوسٹ کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ جائز حقوق جو ہیں جب تک اس کے تسلیم نہیں کیے جائیں گے، اس میں یہ ہے کہ مکمل جنگ بندی، اور 3 شرائط اس نے پیش کی ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ جنگ بندی چاہتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ ایسے میں اس وقت آیت اللہ مرتضی خامنائی جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک پیغام جو آ چکا ہے منظر عام پر، اس میں بھی انہوں نے بدلہ لینے کی بات کی ہے، یا اپنا جو عزم ہے اس کا اظہار کیا کہ ایران جو ہے وہ بالکل اپنا سٹینڈ کرے گا اسی طرح جس سے جرت رندانہ کے ساتھ وہ ماضی میں چلتا آ رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں اس نے امریکن اور اسرائیلی جو اڈے ہیں وہاں پر اسٹرائک بیک کیا ہے، بڑی شدت سے جواب دیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مڈل ایسٹ کی آگ کس طرف جائے گی؟ کیا معاملات کوئی تھمنے کا نام لیں گے یا چیزیں ابھی اسی طرح چلیں گی؟ پاکستان کا جو ایک کردار ہے یا پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ اسی سارے موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج جو عدالت کا فیصلہ ہے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی جو ان کا جو چیک اپ ہونا ہے اس حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں راجہ ذوالقرنین صاحب، آپ سینئر قانون دان ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ عماد اسلم صاحب تجزیہ کار ہیں اور اس وقت مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے اس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ سردار آصف سیال صاحب، آپ بھی سینئر قانون دان ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کے اور بھی عہدے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بتائے ہیں یہ سارا چیزوں کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو گئے ہیں سعودی عرب، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی ریاست جو ہے نا، وہ یقیناً جو آپ نے کہا ہے کہ اس خطے کی ایک اہم ترین ریاست بن چکی۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان کی ریاست جو ہے ایک مسلمان ریاست ہے، ایک ایٹمی ریاست ہے، اور اس کے پاس دنیا کے بہترین میزائل سسٹم ہے، اور ایسے میزائل بھی ہیں جو کہ انٹر کانٹیننٹل بھی ہیں، بلکہ وہ اس وقت اس حیثیت اختیار کر گیا کہ وہ خلا میں بھی اپنے میزائل بھیج سکتا ہے۔ یعنی پاکستان کی فوج جو ہے اس کے بعد یہ صلاحیت ہے کہ وہ خلا میں بھی، خلائی اسٹیشن کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کی بغیر اناؤنس کیے ہوئے اس وقت ایک بڑی طاقت، یعنی نمبر 1 پہ اگر امریکہ یا چائنا ہے یا تو یہ تیسرے چوتھے نمبر کی طاقت اس نے بنوا لی۔ اب اس کا صورتحال یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ یہ مسلمان ریاست، لہذا اس کے تعلقات ایران کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کی ریاست نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے ایران کے ساتھ مکمل طور پر یکجہتی کا اظہار۔ اچھا راجہ صاحب، اسی طرح کل جب یو این او میں ریزولوشن پاس ہوا تو اربوں کی طرف سے بھی انہوں نے اس کی مذمت کیا جو ان پر جارحیت ہوئی۔ میں عرض کرتا ہوں، تو پاکستان کا اس وقت لکیلی ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودی عربیہ سے، اور عمان بھی شامل ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب شہباز شریف صاحب اور ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، وہ جنگ کے شروع میں فوری طور پر سعودی عربیہ گئے اور عمان گئے۔ مقصد یہ تھا، اور انہوں نے دیگر عرب ملکوں کو بھی کوشش کی کہ سمجھانے کی کہ دیکھیں آپ اپنے اڈے جو ہیں وہ یہ اڈے ایران کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی مسٹ congratulate our leadership کہ اس میں وہ سعودی عربیہ اور عمان کو اپنی بات منوانے میں کامیاب، اور وہ ملک
جنہوں نے پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے یہ جو ایک اچھی بات تھی ان کو نہیں مانا، یعنی دبئی ہو گیا، جیسے قطر ہو گیا، بحرین ہو گیا. دیکھیں بات سیدھی ہے کہ اسرائیل اگریسر ہے. اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے اور بلا جواز حملہ. اس بلا جواز حملے میں اگر کسی بھی ملک کا فوجی اڈا جو اس کے ملک کے اندر قائم ہے وہ استعمال اس کے خلاف ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور بالکل پاکستان کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ پھر ایران کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایران کو ایکیوز نہیں کیا جا سکتا. چلیں یہ پوائنٹ تو آ گیا. میرا یہ پوائنٹ صرف اس وقت اچانک جو جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت کیونکہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا مکمل گیس نکل چکی. امریکہ بھی شاہ بہادر جو ہے وہ اس معاملے کو مزید لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت وہ دیکھیں جو انٹرنیشنل صورتحال ہے شمالی کوریا تک میدان میں آ چکا ہے. رشیا جو ہے اور چائنا یہ ایک بلاک جو ہے یہ واضح طور پر ایران کی سپورٹ میں ہے. اگر یعنی دیکھیں تو اس میں ایران کے ساتھ دنیا کے بے شمار ملک کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. اور اب جو آبنہ ہرمز ہے اور وہاں پر جو یعنی یہاں سے خلیج فارس وغیرہ میں تیل کی آمد و رفت یعنی کہ خاصی دن سے رکی پڑی ہے. اب 14-15 روز ہے. اچھا میں اس کو تھوڑا مجھے لگتا ہے ایسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ سارے ایران کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اب سعودی عرب کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تو ہم جا کے نہیں سعودی عربیہ جو ہے اس کو ہماری کوشش یہ تھی اور کچھ جو اینٹی مسلم فورسز تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ عرب ورلڈ ورسز ایران لڑائی بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم سے یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں بنی. یہ عرب اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ اور آرمی لیڈرشپ یہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے جا کے مجھے لگتا ہے ایسا بہت قبل از وقت مبارکبادیں دے رہے ہیں. اس میں میں بالکل واضح ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں. حماد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رائے صاحب کو تو لگ رہا ہے کہ بس اب مبارکبادیں شروع ہو جانی چاہیے تو ابھی تو حالات ایسے نہیں لگ رہے. میں تھوڑا اختلاف کروں گا اس اپروچ سے کہ ہماری سچویشن بہت اس وقت پازیٹیو ہے. یس پاکستان نے ڈپلومیٹکلی ابھی تک جو ایران کے ساتھ اور مڈل ایسٹ میں انگیجمنٹ کی اس میں ایک پازیٹیو رول ادا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ بہت ابھی کافی چیزیں کھلنی باقی رہتی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا اس خطے میں مستقبل کیا ہے اور ہمارا اس وار میں پاکستان کس حد تک جو اب تک سمارٹ پلے کھیل رہا ہے ہاؤ وی کین سمارٹلی کانفلکٹ کو اوائڈ کر سکیں. جہاں تک بات ہے مڈل ایسٹ میں ہمارے پرائم منسٹر سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزنس. ایک تو ہماری آئل ڈپینڈنسی آپ کو پتا ہے کہ آئل پرائسز آلریڈی شوٹ اپ کر چکے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو $120 بیرل سے لے کے واپس 85 تک ہیں اور آج دوبارہ وہ $100 اسپائک کر چکی ہوئی ہے. تو ہمارے انرجی کے چیلنجز ہیں اور ہم نے وہ بھی ایڈریس کرنے ہیں اس کنڈیشن میں. اس کے علاوہ ہم نے جو ڈیفینس پیکٹ ہم نے سائن کیا تھا سعودی عربیہ سے وہ اس کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہم سے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ کیپیسٹیز ہیں جو سعودی عربیہ کو چاہیے. آئی پرسنلی تھنک کہ جس طرح کی ابھی جنگ ایران نے لڑی ہے وہ نہ کوئی زمینی جنگ تھی, وہ ایک ایریل کمبیٹ تھی جس میں سرفیس میزائل یوز ہوئے, ڈرونز یوز ہوئیں اور انہوں نے جس طرح پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایران اور یو ایس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اوور ویلم کر دیا اور وہاں یو ایس ایسٹس کو مڈل ایسٹ میں اسرائیل میں اور باقی ممالک میں بھی نشانہ بنایا. تو ہماری کیپیبلٹیز ہماری ملٹری کیپیبلٹیز کیا ہیں نمبر 1. سیکنڈ آف اگر ہیں تو انڈیجنس تو نہیں ہے. ہم موسٹلی چائنیز ہارڈ ویئر یوز کرتے ہیں جس طرح HQ9 سسٹم ہمارے پاس چائنا نے دیا ہوا ہے جو ہم نے انڈیا کے خلاف بھی یوز کیا تھا. سو یہ بہت سوال ہیں کہ وہ کوآپریشن کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوگی, اس میں چائنا انوالو ہوگا اور ہماری اس میں رول کیا خالی فوجی بھیجنے کا ہوگا یا کیا ہوگا. سو دوز تھنگس کو بھی اور
جو ہے نا وہ آنے آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب کو ہماری کسی فوج کی یا ہماری اس طرح کی اب ڈیفنس کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ دیکھیں ڈیفنس تو سعودیہ کے لیے بہت بڑا ایک قسم کا لیسن لرن کرنا پڑا ہے، بیکاز جب امیجلی وار ہوئی ہے یو ایس اور اسرائیل اور الائز نے پلان کیا ہوا تھا کہ کوئک وار ہوگی، ہم جا کے خامنہ صاحب کو مین لیڈرشپ صاحب کو جو ہے ایران کی اس کو ایلیمنیٹ کریں گے، دیر ول بی جو ریزنمنٹ ہوگی پبلک سے، پبلک آئے گی خمینی گورنمنٹ کے اسلامک ریپبلک کے گورنمنٹ کے خلاف، اور دے ول بی چینج ان رجیم، بٹ ایسا نہیں ہوا اور لانگ کر گئی. اور اس میں جو اوور ویلمنگ اٹیک تھا ایران کا میزائل سسٹم سے، وہاں سے اتنا تھریٹ ہوا اسرائیل کو کہ یو ایس نے اپنی ڈیفense ایسٹس مڈل ایسٹ سے پل کر کے انکلوڈنگ سعودیہ سے پل کر کے اسرائیل لے گئے. ٹھیک ہے، یہاں بتانا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایران کے اسرائیل سے جانے روکنے کے لیے، ڈرون کو روکنے کے لیے ایک ملٹی لیئر سسٹم ہے. سب سے پہلے ان کی نیبرنگ کنٹری میں تھیڈ نام کا سسٹم ہے جو کہ تھرمل اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر آپ کی جارڈن میں ایئر کرافٹ اڑتے ہیں جو ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب اسرائیل کے پاس وہ پہنچتا ہے تو دیر آر 3 systems، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سوئنگ، اور ایک تھرڈ سسٹم ہے آئی تھنک ایرو کے نام سے، جو ڈفرنٹ رینجنگ سسٹم ہے، وہ میزائلز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے باوجود ایران کی ریلنٹلیس جو اٹیکس تھے اس نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا. نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ آج کی لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ ان کی انٹرنل سیکورٹی ایجنسی ہے شین بن، وہ آج ہٹ ہوئی. اس سے پہلے موساد کا ہیڈ کوارٹر ٹارگٹ ہو چکا ہے، اس سے پہلے ان کی نیول بیس ایران کی ٹارگٹ ہو چکی ہے، پورٹ ٹارگٹ ہو چکا ہے، اور ان کے میڈیا ہاؤسز ٹارگٹ ہو چکے ہیں. سو انسپائٹ آف سب کچھ ہونے کے باوجود، ہائی ٹیک ویپن ہونے کے باوجود ایران نے پینٹریٹ کیا. اب یہی آپ سعودیہ کے ولنریبلٹی دیکھیں کہ اگر سعودیہ مڈل ایسٹ ایک بہت ولنریبل ایریا ہے ان ٹرمز آف وسائل. ہم تو آئل کی تو بات کریں ہیں، لیکن ایک اور یہاں پہ بات ہے جو لوگوں نے چھیڑی نہیں، کہ مڈل ایسٹ کا جو پانی ہے اس کی جو ڈرنکبل پانی ہے وہ موسٹلی جو پلانٹس ہیں، سیلیٹیشن پلانٹس ہیں جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی کیپیبلٹیز واٹر سپلائیز پوری کر رہے ہیں. قطر اور بحرین کو تو آلموسٹ 100% واٹر سپلائی ان پلانٹ سے جا رہی ہے جو سمندر کے لگے ہوئے ہیں، اور سعودی اور یو ای کی اور آلموسٹ 40-50% کے قریب جو واٹر جو سپلائی ہے جو ہیومن کنزمپشن کے لیے ہے وہ ان پلانٹ سے جاری ہے، اور ابھی تک ایران نے ان پلانٹس کو ٹارگٹ نہیں کیا. سو کیا ہم ان کے بینگ اے پاکستانی ملٹری، کیا ہمارے پاس ریسورسز ہیں کہ ہم ان کو جا کے پروٹیکٹ کر سکیں ان سرٹن پلانٹس کو ڈرون اٹیک سے یا میزائل اٹیک سے؟ تو یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. سو آئی ڈونٹ، سعودیہ اور مڈل ایسٹ کنٹریز واقعی بہت پریشان ہوں گے، اور ان کے پاس ابھی کمپلیٹ آنسرز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو فیوچر میں کتنا ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں سردار صاحب آپ سے پوچھوں گا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس ساری صورتحال کے اندر نتن یاہو کے بارے میں اردوان نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے لیے بھی بہت بڑی آفت ہے. جی، یہ جو ہے وہ جو ترک اور ٹرکیز پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایسے بات نہیں کی. یہ بالکل اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ہسٹری موجود ہے. وہ کیا؟ اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہولوکاسٹ جو ہے، ہولوکاسٹ سے لے کر اور اب یہ اسرائیل کا جو اٹیک ہے یہ اسی کی کڑی ہے. اور اس کے سلسلے میں جو ہے یہ اب دیکھیے کہ آگے یہ بات آئے گی کہ ابھی تو ہولوکاسٹ کے اوپر جو ہے اس کو ایک کرمنل اوفنس کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا ہے. اب آئندہ یہ ہوگا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی یہ جو وار ہے دیٹ ول آلسو بیکم دا پریسیڈنٹ، کہ اس کو بھی کہیں گے کہ ہاں یہ ہولوکاسٹ 2 ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جو اس وقت دنیا سے انہوں نے جو ہے وہ چھپائی ہے، کہ غزہ جو ہے، غزہ کو بالکل انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے. اور اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ جو اس وقت جو عہد نامہ قدیم تھا، اور اس عہد نامہ قدیم سے اب عہد نامہ جدید کی طرف یہ جو ایک یہاں پر جو ٹیمپل ہے، اور ڈیوڈ ٹیمپل حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کے بعد تابوت سکینہ کا، یہ ایک باقاعدہ ہسٹری ہے، ایک باقاعدہ سائنس ہے. انفارچونیٹلی ہم اس کو جو ہے ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. تو اس سلسلے میں اب یہ ہے کہ یہ جو غزہ ہے، غزہ کا یہ جو ایریا ہے، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو بحر مردار ہے، اس کے ساتھ یہاں سے یہ کنال سویز کی طرز کی ایک کنال نکالنا چاہتے ہیں. یہ آلموسٹ نارتھ غزہ کے اندر سے، جی، سینٹرل اور نارتھ کے غزہ کے درمیان میں ان کا پلان تھا. جی، پلان ہے اور ابھی بھی وہ موجود ہے، تاکہ یہ جو ڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر، سویز کے اوپر، اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو فردر مستقبل کے جو فائنینشیل
انہوں نے سٹریمز آف فنڈز ہیں اس میں جو ہے یہ ایک ان کا بہت بڑا عنصر ہے. اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ وہاں پر جو اس وقت ظلم اور بربریت ہے وہ ہو رہی ہے, یہ نہیں وہ ختم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم یہاں پر اس طرح ہے کہ جو آگے پہلے جو ہے راجہ صاحب نے بھی اور اسلم صاحب نے بھی بات فرمائی ہے کہ یہاں پر اس وقت جو ہے یہ کنونشنل ٹائپ کی جو ہے نا یہ وار نہیں ہے, بلکہ اٹ ہیز سیٹ دا نیو ٹرینڈز. اور ان نیو ٹرینڈز میں جو ہے اس میں آپ کے جہاں پر جیوگرافیکل ہیں وہاں پر سوشو اکنامک اور انوائرو جو ہے لیگل جو ہے اسپیکٹس وہ موجود ہیں. اس میں اب دیکھا جائے تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ابھی حماد صاحب نے بات فرمائی ہے کہ یہاں پر جو واٹر ہے سب سے زیادہ جو ہے اس کی جو ڈیسیلینیشن ہے 70 to 90% جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کے اوپر جو ہے اگر واٹر وہ تباہ ہو جاتا ہے تو ان کو تو پینے کا پانی بھی نہیں مل سکتا. اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جب یہ جنگ ہوتی ہے, اور یہ جو جنگ ہے اس جنگ میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جنگ اگینسٹ ہیومینٹی جو ہے صرف اور صرف فزیکل نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ورلڈ ہیومن چارٹر ہے اور اس کے بعد جو ہمارا یہاں پر جو اسٹاک ہوم کانفرنس ڈیکلریشن ہے, اس کے بعد ریو ڈیکلریشن ہے, اس کی بہت بڑی کنٹراوینشن ہے. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے یہ پرویو میں ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف انوائرمنٹل جسٹس جو ہے اس کے پرویو میں آتا ہے. اور کیونکہ یہاں فاسفورس تک تو یوز کیا جا رہا ہے, وائٹ فاسفورس کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں, اور ڈفرینٹ ویریس قسم کے بم جو ہے جو کیمیکلز کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کیمیکلز بھی یوز کیے جا رہے ہیں. جی, اور اس میں یہ ہے جی کہ ایک کنونشنل ٹائپ جب ہوتا ہے نا, جب بھی بمباری ہوتی ہے, جب آئل ریفائنریز کے اوپر ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہاں پر جو تیل کے جو ڈپو ہیں, یہ تیل کے جو ذخائر ہیں, تو ان سے کاربن جو ہے اس کا بہت میسو جو ہے وہ ایمیشنز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, ظاہر ہے کہ اسی میں موجود ہے, اور ہماری یہ جو ڈیزل ہے وہ ایک مین سورس ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وہ نائٹروجن آکسائڈ ہے, اور اس کا جو ہے امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو لنگز ہے, لنگز کی جو ہے وہاں پر جو بیماریاں ہیں وہ رپٹ ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہماری ایئر پولوشن ہے اس میں بہت زیادہ اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آکسیجن جو ہے, آکسیجن کی مقدار تو پہلے. اچھا, اس کا خاص کوئی ریجن محدود ہے کہ یہ پورا پھر اب یہ یعنی اسپریڈ کرے گی, جیسے پاکستان ساتھ ہے, اب افغانستان ہے اوپر, چائنا, رشیا وغیرہ, وہاں تک بھی یہ جو پولوشن جو ہے, یہ انوائرمنٹ تھریٹ جو ہے. آپ کا یہ بہت اچھا جو ہے یہ پوائنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہیں نا, یہ ہمارے زمین پہ ہیں, فضا میں ہمارا کوئی بارڈر نہیں ہے. وہاں پر جو ہے, وہاں پر جو یہ سارا یہ جو ایریا ہے, اور یہ جو ایریا ہے یہ امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی جو ہے بہت زیادہ متاثر کرے گا, کیونکہ اوپر جو ہے اوپر اس کے ٹریول ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ جہاں پر ایک سائنس کا پرنسپل ہے کہ جو ہیٹ جو ہے, ہیٹ ٹریولز فرام ہائی کنسنٹریشن ٹو لو کنسنٹریشن. تو اس میں یہ ہے کہ جب اس ایریا میں جب کاربن ایمیشنز, اور اس کے بعد جب ہماری سلفر ڈائی آکسائڈ, اور اس کے بعد جب ہماری ایئر پولوشن میں اضافہ ہوگا, تو وہ کیا کرے گا, وہ ٹریول کرے گا نیبرنگ کنٹریز کے لحاظ سے. اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ لو کنسنٹریشن ہوگی, اور اس کے اوپر آگے جو گلوبل وارمنگ کے ساتھ جو کلائمیٹ. ٹھیک ہو گیا, اسی پر بھی آگے بات کرتے ہیں. راجہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بیانات آئے ہیں آیت اللہ مرتضیٰ خامنہئی کی جانب سے, وہ تو بڑے اسٹیڈ فاسٹ ہیں, اور جرأت رندانہ ان کی تو بالکل ختم ہوتے نظر نہیں آ رہی. مجھے تو لگتا ہے ابھی وہ اور بدلا لیں گے. میں نے پہلے ایک تو بات یہ ہے کہ سیال صاحب کے اب بڑے مشکور ہیں کہ سیال صاحب ہمارے بڑے ہی پڑھے لکھے دوستوں میں سے ہیں. انہوں نے انلائٹن کیا اور ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی, تو وی آر تھینک یو ویری مچ. اب صورتحال یہ ہے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان کی ریاست جو ہے بالکل ایران کی ہمسایہ ریاست, اور دوسری جانب عمان کی بھی ہمسایہ ہے, اور سعودی عربیہ سے ریسپیکٹ ہے, بحرین ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے. اچھا, لیکن پاکستان واحد ریاست ہے. دیکھیں جب 22 میں یہاں سے طالبان جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ریاست کو ان مذاکرات میں امریکہ نے شامل تک نہیں کیا تھا. اب عالم یہ ہے کہ میں اگر یہ لفظ کہہ دوں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ بذریعہ, یعنی کیونکہ یہ پراکسی وار کا زمانہ ہے, جو ہمارے خلاف بلوچستان اور کے پی میں پراکسی وار لڑ رہے ہیں. اب کیونکہ پاکستان کی ریاست واحد ریاست ہے جس کے ایران کے ساتھ انتہائی ڈیپ تعلقات ہیں,
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تاریخ کے سب سے بیسٹ جو یعنی 47 ٹو آنورڈ تعلقات ہے اس وقت پاکستان اس لیول پہ ہے. اچھا ان تعلقات کا کیا جو ہم نے سلوٹ کیا ٹرمپ کو اور پھر ہم نے اس کو نوبل انعام کی بات بھی کی, اس وقت اس سارے دیکھیں میری بات وہ میں اس کنفلکٹ کے اندر کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہم چونکہ ان کے ساتھ بغل گیر بھی ہو رہے تھے, وہ بھی ہمیں گریٹ لیڈرشپ کی باتیں کر رہے تھے. اچھا جب یہ تھوڑا سا انہیں صورت نظر آئی ہے کہ ڈیفیوز ہو سچویشن میں, تو انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا, انہوں نے جا کے وہ کیا پوٹن سے رابطہ کر لیا کہ بھائی نہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں نا ہم سے رابطہ نہیں کیا. یہ سعودی عربیہ جانا ہے, عمان جانا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے نا جس میں اس میں پاکستان اس خطے کا اہم ترین کھلاڑی ہے, اور یہ جو جناب پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں ڈیفینیٹلی سچویشن یہ ہے کہ دو فریق جو ہیں اب وہ کوشش کر رہے ہیں توبہ طائب کرنے کی, کسی چیز سے صلح کرواتے. اب صلح جو ہے لازمی طور پر ایران نے کچھ مطالبات رکھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد پاکستان کی ریاست ہے, پاکستان کی لیڈرشپ ہے جن کے ساتھ ایران بڑا کمفرٹیبل. لہذا سعودی عربیہ جانا پرائم منسٹر پاکستان کا کوئی یعنی کہ عام دورہ نہیں ہے, یہ اس جنگ کے حوالے سے غیر معمولی دورہ ہے. اب یہ ہے کہ کن چند کنڈیشن کیا ان کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی ایکسپیکٹڈ آپ کے خیال میں سعودی عرب کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے. سعودی عربیہ میں اور دیکھیے آپ ابھی بار بار دیکھیں نا, پہلے آرمی چیف گئے ہیں اور آپ پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. سعودی دیکھیں پہلی بات ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی پانی کے ذخائر پر ایران نے حملہ نہیں کیا, کسی آئل ریفائنری میں حملہ نہیں ہوا. ہاں جہاں سے اگر کوئی جگہ اسرائیل یا امریکن استعمال کرتے ہیں یا وہاں سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی ریاست کسی قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی آپ کو کہا گیا تھا کہ ایران کے خلاف اگر آپ کوئی فوجی اڈا دیں گے تو آپ مہربانی انہیں ریکویسٹ کریں کہ بھئی آپ ہمارا یہ اڈا استعمال نہ کریں. جنہوں نے وہ بات پاکستان کی ریاست کی نہیں مانی تو آج ان کی جو صورتحال ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان کی ریاست نے برملا ہر لحاظ سے ہر فورم میں اپنے تمام عرب بھائیوں کو یہ ریکویسٹ. اچھا یہ مجھے عماد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے کوئی بیلنس اسٹرائک کیا ہے. ایک طرف ہم بالکل پیچھے جا رہے تھے ٹرمپ کے آگے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, پوری دنیا دیکھ رہی تھی, شاید وہ پروٹوکول سے بھی ہٹ کر ہم آگے چلے گئے تھے. پھر اب یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر ہم کبھی سعودی عرب میں نظر آتے ہیں, کبھی ہم ایران کے ساتھ نظر آتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو دو متحارب قوتیں ہیں ان کے درمیان میں پاکستان نے کوئی بیلنس اسٹرائک کیا ہے, کیونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز یا وہ لوگ شاید ہم سے اس طرح رابطہ نہیں کر رہے. بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا جسٹیفائی کروں. دیکھیں پہلے تو ہمیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح امریکنز کہتے ہیں there is no such thing as free lunch. تو ہم دنیا کو کیا اس موقع پہ دے سکتے ہیں, this is the question. we don't have economic reliance, ہماری انرجی لائسنس بھی مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے, ہماری فائنینشیل ایڈ ریلائنس بھی یو ایس کے ساتھ ہے. سو اس وجہ سے ہم ایک بیک فٹ میں ہیں ٹو پلیز ان کو پلیز کرنے کے دونوں ممالک کو. ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ ہمارا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایران ہمارا نیبر ہے, ایک ریلیجیس ایڈیولوجیکل تو نہیں لیکن ایک ریلیجیس افیلیشن ہماری بہرحال ایران کے ساتھ ہے. وی ہیو اے ہیوج شیعہ پاپولیشن ان پاکستان اور بڑی وائبرنٹ ان کی کنٹریبیوشن ہماری سوسائٹی میں وہ موجود ہے. سو ہم ایک قسم کے کہتے ہیں نا فکس کا شکار ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم اپنے آپ کو بچانا بھی چاہ رہے ہیں اور اپنے الائز کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہ رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اچھی سچویشن ہے اور ہم نے کچھ یہ تو چمکی لڑائی ہو گئی. بالکل ہم نے کوئی بیلنس, میں نہیں سمجھتا کہ بیلنس کریٹ کیا ہے. آئی تھنک ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ اگر وہاں پر مڈل ایسٹ میں جو ہے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں, وہ ایسکیلیٹ کرتی ہیں چیزیں, تو ہمارا یہ جو ہم نے بیلنس کریٹ کیا یہ تو کسی وقت بھی تصادم کا شکار ہو جائے گا یا کہیں ختم ہو جائے گا. دیکھیں اگر لیگل ٹرم میں دیکھا جائے تو ہم نے سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ان کے ڈیفینس کا. ٹھیک ہے, تو ہم لیگلی باؤنڈ ہیں ان کو ڈیفینس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب ہماری جو پہلے ایک سیکنڈ, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ تو معاہدہ کبھی سامنے نہیں آیا,
दूसरी बात है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो सऊदी अरब तो नहीं आया यहाँ पर, तो पाकिस्तान को जरूरत है ना, इससे पहले पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हो चुकी है, तो हमने तो नहीं कहीं सऊदी अरब को देखा। आप अगर कोई ये डिफेंस पैक्ट है तो शायद किताबों में कहीं हो या कहीं खुफिया है, बातों की हद तक तो जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ना तो सऊदी कौम को पता है ना पाकिस्तानी कौम को पता है। आपकी बात ठीक है कि ये पब्लिक नहीं हुआ था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, आपने देखा कि लोगों ने क्लेम किया इसको, हमने तराने, अरबी तराने भी चलाए हमारी गवर्नमेंट ने, हमने यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया और हमने बड़ा खुल के क्लेम किया कि जी हमारी हम पे हमला सऊदी हमला समझेगी, सऊदी पे हमला अपना समझेंगे। तो ये सारे वो डिप्लोमेटिक टाइज हैं जो आई थिंक इस आजकल की मौजूदा डिप्लोमेटिक सिचुएशन, इंटरनेशनल बॉर्डर सिचुएशन को देख के प्रीएम्प्ट किए गए थे। आई थिंक दिस वाज द प्रिवेंटिव थिंग जो सऊदीया ने की थी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया को समझने की जरूरत है कि हम ये तो डिस्कस करते हैं कि मिसाइल अटैक हो रहा है, ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचा पाया है, मिडिल ईस्ट में जो यूएस के एसेट्स हैं उसको निशाना पहुंचा चुका है। बट हमें एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इरानियंस आर थिंकिंग राइट नाउ। उनको किसको दोस्त समझ रहे हैं, किसको दुश्मन समझ रहे हैं। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक देयर आर 10,000 सिविलियन साइट्स हैं जो अब तक 13 दिनों में यूएस और उनके इजराइल और यूएस और उनके अलाइज की मदद से जहां पे अटैक हो चुका है। 10,000 प्लस सिविलियन साइट्स, 5,000 के करीब गवर्नमेंट और जिसमें मिलिट्री और जो उनके गवर्नमेंट के इदारे हैं या उनके लोगों के घर, सीनियर लीडरशिप के घर हैं, अराउंड 5,000 स्ट्राइक्स उनको हो चुकी हैं। सो और आपने अभी भी देख लिया कि जो मुश्तबा खमैनी साहब का लेटेस्ट जो बयान आया है, जो पब्लिश हो रहा है, मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, कि उन्होंने बड़ा रिजॉल्व का शो किया कि हम अपने हर खून का हिसाब लेंगे। तो दुनिया को इस समझने की जरूरत है कि ईरान ने जिस किस्म की कैजुअल्टीज, जिस किस्म का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, वो अब ये जंग तभी खत्म करना चाहेंगे जब उनको क्लियर दुनिया गारंटी ना दे सके कि उनका मुस्तकबिल ऐसा नहीं है, उनके मुस्तकबिल में अटैक ना किया जाए और किया जाए। इस पे मैं आपको नजर जाते हुए क्लियर स्टेटमेंट दूंगा कि कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट मसूद ने भी बयान दिया था कि जब नेगोशिएशंस की बात हुई थी, यूएस ट्रंप ने भी इंदिया दिया था कि मैं बात करना चाहता हूं, तो उन्होंने 3 कंडीशंस रखी थी। एक कंडीशन ये थी कि हमें लेजिटिमेट माना हमारी गवर्नमेंट को किया जाए दुनिया में, सेकेंडली जो हमारा नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए, और थर्डली इंटरनेशनल गारंटी चाहिए कि हम पे एग्रेशन नहीं होगा। तो दुनिया, आप ये समझ जाएं कि ईरान कुछ नहीं देखेगा अपने सालमियात के लिए। दे विल बिफोर, कहते हैं ना, एक जो डूबता इंसान है वो फिर देखता नहीं है, तो दे विल गो ऑल आउट। मुझे लगता है अगर ये जंग जल्दी खत्म ना हुई तो फिर आई थिंक ये जंग ईरान खिला भी सकता है। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मसला सारा, ऑयल रोका हुआ है, प्राइस ऊपर जा रही है, और अगर मैं कतर, दुबई और इन सारी जगहों की बात करूं तो एक तो उनको 2 तरह का थ्रेट है, एक तो उनका ऑयल नहीं जा रहा, गैस नहीं जा रही, दूसरा उनको वहां से जितनी भी फूड आना है वो भी उसी रास्ते से गुजर के आता है, तो फूड भी बंद है, वाटर के भी इशू है, यानी पूरा रीजन फंसा हुआ है यहाँ पर। और अगर यहाँ से आपको पता है कि ये जो ऑयल और गैस जाती है ये यूरोप को भी जाती है, यूरोप इसलिए फंसा हुआ है कि रशियन जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां पर भी वो प्रेशर में है, तो यहाँ से भी अगर ऑयल बंद हो जाता है तो यूरोप तो आएगा। और फिर यहाँ से आपको पता है कि चाइना की तरफ भी बहुत बड़ा 50% ऑयल उनका तकरीबन यहीं से जाता है, तो अगर वहां पे कोई डिस्टर्बेंस आती है तो चाइना और लामुहाला रूस भी आ जाएगा अंदर। और अगर इस तरह की सिचुएशन ज्यादा आगे बढ़ती है, पाकिस्तान कितने अरसे तक ये जो न्यूट्रल कंडीशन हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर वॉकिंग ऑन ए टाइट रोप, वेरी टाइट रोप, हमें कितने अरसा हम इस तरह अपने आप को लेके जा सकेंगे? जी, आपका जो क्वेश्चन है वो मल्टी फेजेस है और मल्टी डायमेंशनल है, बल्कि मेगा डायमेंशनल है। मैं उस सिलसिले में गुजारिश ये करूंगा कि एक इत्तफाक फरमाएंगे कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मखाजात। बात यह है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो सुलहा ने बात की है, फौजला ने बात की है, और जो साहिब दानिश लोग हैं वो बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो आदमी की जो है वो उसकी पस्ती और जो नीचे होने की वजह होती है वो उसकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। और मैं सॉरी, इस सिलसिले में अब गुजारिश यह है कि ये जो इलाका है, ये जो इस वक्त गल्फ है, उसके साथ साउथ एशिया है, बल्कि पूरा वर्ल्ड है, उस पूरा वर्ल्ड का यहाँ पर देखें कि ये अल्लाह ने एक निज़ाम जो है वो पैदा फरमाया, और उस सिलसिले में यह है कि हमने उसके निज़ाम को जो है जब तब्दील करने की कोशिश की तो उसके बाद क्या होता है, वो फरमाता है कि फिर मैं आपको इस तरीके से जो है अपने कामों में उलझा देता हूँ कि आप फिर जो है उलझते चले जाते हो। अब गुजारिश इसमें यह है कि यहाँ अगर देखा जाए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस वक्त जो इंटरनेशनल हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक
وہ جو ہے وہ اس وقت آرڈر ہے. یہاں پر یہ ورلڈ اکنامک آرڈر ہے جی. اس کے بعد ہمارا جو ہے ون ورلڈ بائبلون جو ہے وہ ایک آرڈر چل رہا ہے. نیو انوائرمنٹل ورلڈ آرڈر چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے جو اس وقت امریکہ اسرائیل جو ہے اس وقت ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ڈسٹرکشن پیدا کر دی جائے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو آئل ہے, آئل کی یہاں ریفائنریز اور آئل کی جو ہے یہاں پر جو ریسورسز ہیں ان کو اس حد تک پیچھے لے جایا جائے کہ کل کو وہ اپنی جو ہے اس کی ریکنسٹرکشن کے لحاظ سے ان کو ایک فیلڈ مل سکے, اور ان سے جو ہے میکسیمم جو ہے وہ سنیچنگ اور میکسیمم ڈسٹورشن آف منی جو ہے وہ ہو سکے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب, اور پلس یہ ہے کہ اس وقت چونکہ امریکہ نے بالکل خلیجی ممالک جو ہیں ان کو چھوڑ دیا, اور اس کے اوپر جو بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ جب ان کو جو ہے وہ ایک احساس ہو گیا. کس چیز کا احساس ہو گیا؟ کہ ان کو جب احساس ہوا کہ بھی ہم تو بالکل جو ہے بے یار و مددگار ہیں, تو اب کیا کریں گے, اب وہ ان کی شرائط کے مطابق دوبارہ جو ان کی طرف بھاگے چلے آئیں گے. تو اس لحاظ سے اس وقت اسرائیل ہے 1.10 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے, اور یہاں اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی بات بھی اگر کر لی جائے یا اس کے بعد ورلڈ کی بات کی جائے, اسرائیلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرائیلی کے طور پر جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس کو وہ جو ہے وہ اس کو پراپگیٹ کرتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر ہمارے امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں, کہاں گئے ہیں 57 کنٹریز, اور اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو زیادہ جو ریسورسز ہیں, جو زیادہ جو ویلتھ ہے وہ ہے مسلمز کی. اگر ہم اس کو اسلام کے پیرائی میں دیکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو نیچے رکھتے ہوئے ہمیں دین اسلام کے طور پر. اچھا مجھے بتائیے گا, اس وقت ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو بات کی جاتی ہے یار دنیا کے اندر لڑائی جو ہے نا اکانومی کی ہے, اور یہ جو باقی مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی, آئیڈیالوجی کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید مسلم امت تو شاید اتنا نہیں کر رہی اس کے اوپر اسٹک ٹو دس پوائنٹ پر, لیکن اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا میرا خیال ہے اب تو وہ بالکل ڈیول جو کہ سب کے سامنے آ چکا ہے, اور اس کے اوپر ان کی فورسبلی بھی کہہ رہے ہیں, امریکنز بھی اس پوائنٹ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر وہ اپنے مذہبی ایجنڈے کو لے کے چلتے ہیں تو پھر اس جنگ کی صورتحال کیا نظر آتی ہے؟ جی, اس جنگ کی صورتحال اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ یہ جو کروسیڈز ہے اس کا ایک نیا جو ہے یہ ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ احساس نہیں ہو رہا. اور یہ آپ کے حوالے سے کروسیڈ شروع ہو چکی ہیں, لیکن اس میں اب زائنزم بھی ساتھ آ گئی ہے. جی, زائنزم جو ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ فری میسن, اور اس کے بعد زائنسٹ جو ہے یہ تو ایک تحریک چل رہی ہے نا, اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے میکسیمم جو ہے کنٹرول اوور دا جو ہے وہ, اب میں بات کروں گا کہ میکسیمم کنٹرول اوور نیچرل ریسورسز, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, یہاں پر منرلز آپ کے جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ ارتھ منرلز کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر اب تو جو ہے وہ چینج ہو گیا نا, ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب تو جو ہے ٹائٹینک کی بات آ گئی, اب یہ ہے ٹائٹینیم کی بات آ گئی, اس کے بعد یہ ہے کہ اب تو خلا کی بات آ گئی جس طریقے سے راجہ صاحب نے فرمایا تھا. تو اس سلسلے میں اب جو اس وقت ہے نا جی, اب یہ آئل جو ہے وہ تو چلے گا, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر کلین انرجی کی بات آئی ہے, اور اس کے بعد آگے جو ہے ہمارا یہ جو لیتھیم کی بات آئی ہے. اور میں نے 2012 میں ایک دفعہ یورپی یونین کی ایک کانفرنس تھی, اس پہ بات کی تھی, اس وقت وڈرال کی بات آ رہی تھی افغانستان سے نیٹو کی, تو میں نے بات کی تھی کہ اس وقت یہ اس کا وڈرال اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیتھیم ریجیم کی بات آ رہی ہے. تو لیتھیم ریجیم جو ہے وہ بھی اب پیچھے رہ گئی. تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے یہاں پر ایئر کرافٹ, اور اس کے بعد ہمارے سپیس, اور اس کے بعد جو ہمارے ٹولز ہیں جو جنگ کے, وہ اب چینج ہو چکے ہیں. اب ٹھیک ہو گیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اچھا ایک اور موضوع ہمارا جیسے کہ وہ جو خامنائی صاحب ہیں ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے گائیڈڈ بائی دیٹ ٹیکنالوجی ہے ان کو شہید کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا راجہ صاحب, ایک جو ٹاپک ہم نے شروع میں بات کی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے, آج جو کورٹ کا فیصلہ آیا اس پر کیا کہتے ہیں؟ ایک بات یہ بھی کی جا رہی تھی کہ جناب شاید ان کی کوئی سینٹینس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا, لیکن میری جو اطلاعات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف ان کی صحت کے حوالے سے بورڈ شوٹ کی جو بات ہوئی ہے. جی رائے صاحب. میرا خیال ہے دیکھیں جی, گورنمنٹ کو پہلے ہی اس معاملے میں ان کو ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھی. اچھا, اب ان کی خواہش, یہ پھر کیوں جاتے ہیں بار بار کورٹ میں جا کے کیوں کرتے ہیں؟ اگر اصل میں وہ دیکھیں ایک ڈیفینیٹلی پولیٹیکل سیکورٹی کی بات بھی ہے کہ وہ جیل میں ہے, تو آخر جو جیل میں سیاسی رہنما ہے اسے زندہ رہنے کے لیے تو بھی چل رہا ہے نا. اچھا, آپ کے خیال میں سیاست ہو رہی ہے؟ یہ سیاست کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ بھائی
گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ اچھا بھی آپ اپنے ڈاکٹروں کو دکھا دیں، وہ اس کے باوجود وہاں چلیں گے. اگر ان کی وہ بات گورنمنٹ مان رہی تھی تو ان کو میرا خیال ہے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی وہاں سے آرڈر لینا مناسب سمجھا کہ تاکہ یہ بات بتائی جائے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی جائز باتیں ہیں وہ گورنمنٹ کو ماننی بھی چاہیے، بلکہ میں تو اس نقطہ نظر کا ہوں کہ بھائی ہمیں ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک نیشنل کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. وہ کیسے؟ اور نیشنل کنسنسس سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام سیاسی لوگوں سے مقدمات واپس لیں بشمول پی ٹی آئی. اب مشمول پی ٹی آئی جس میں اس میں یہ جو گیم ہے ختم ہونی چاہیے کہ نواز شریف صاحب گئے ہیں تو نواز شریف صاحب کے خلاف پرچے، اور عمران خان گیا تو عمران خان کے خلاف پرچے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معاملہ ختم کرنا چاہیے کہ ہم سابق پرائم منسٹر کو ٹرائل کریں. ٹھیک ہو گیا. ہمیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم چلانا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ بوجھ عمران خان صاحب پر آ رہا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو تسلیم کرے، وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو تسلیم کرے. یعنی فارم 47 والی باتیں 45 والی چھوڑ نہیں، معاملہ تسلیم کرے کہ بھی ہم اس جمہوری عمل میں رہیں گے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں کوشچن نہ ہوا ہو. تو اینی ہاؤ چلو اچھا برا اگر کوئی الیکشن ہو گیا ہے، اس الیکشن کو لڑ کے پارلیمنٹ میں آپ چلے گئے ہیں، آپ کی ایک اچھی بڑی اکثریت ہے، آپ معاملات کو چلائیں. ٹھیک. اب دیکھیں اتنی بڑی پاکستان کو عزت ملی ہوئی کہ پاکستان ایک وہ ریاست جس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جس کی امید ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو غریب ملک ہے، یہ تو یہ ہے. اب پاکستان اس ریجن کے بلکہ گلوبل عام کھلاڑی کے طور پر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں کوئی پیغام دے کے جا رہا ہے سعودی عربیہ، اور وہاں سے پیغام دے کے آ رہا ہے ایران. یعنی اٹ مینز کہ ڈاکیے والا کردار بھی تو ہوتا ہے. نہیں، یہ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل اسپوکس مین اور ایسا یعنی پرائم منسٹر، یہ اللہ کی دین ہے کہ جس پر ایک ریلائنس آ جائے کہ گلوبل طاقتیں جو ہے وہ یعنی ٹرمپ جیسا آدمی خوشامد کی انتہا کر دے فیلڈ مارشل آصف منیر کی، اور خوشامد کی انتہا کر دے شہباز شریف کر دیں ان کی. نہیں، شہباز شریف کی بھی انہوں نے کی بار بار. تو لہذا رد عمل پہ اگر انہوں نے دو چار باتیں کر دی، سلوٹ کر دیا نا باقاعدہ طور پہ، سلوٹ ساری دنیا نے دیکھا تھا. اچھا بہرحال عماد اسلم صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر جو ہے سیاست کر رہی ہے، عمران خان صاحب کی جو بھی بیماری ہے، ایسا ہے؟ آئی تھنک میرے خیال میں تو بڑا ہی انفارچونیٹ جو ہے نا کمنٹس ہیں. آئی تھنک میں یاد کرنا چاہوں گا جب میاں کہ جس عمر میں عمران خان صاحب ہیں یا میں ہوں، تو میں تو خود ایسی 40 بیماریاں جیل سے باہر مجھے میرے بھی ہیں. تو اس عمر میں یہ تو ویسے عام بیماریاں ہو جاتی ہیں اس عمر میں، لیکن 74 سال کی عمر میں 75 سال کی عمر میں، تو شاید اس کا مطلب ہے شاید گورنمنٹ پالیٹکس کر رہی ہے خان صاحب کی بیماری کو شاید اس رنگ پہ لے کے جا رہی ہے. دیکھیں کسی بھی سیاسی پولیٹیکل قیدی یا نارمل پی ٹی آئی والے سیاست کر رہے ہیں، گورنمنٹ تو تیار تھی انہیں فیسیلیٹیٹ. دیکھیں میں آپ اس پہ عمران خان صاحب کا بیان بھی پرانا چلا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کا کیا ریئیکشن تھا. ان کے پلیٹلیٹس کے معاملات میں ان کو آؤٹ آف دا کنٹری جانے کی اجازت تھی. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنے لیڈر کو اپنے مرضی کے ڈاکٹر جو ان کے پہلے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے وہ ٹریٹمنٹ سارے ڈاکٹر نے کیا، ان کے پرسنل فزیشین سے نہیں کیا. اگر ان کو انوالو کیا بغیر ٹریٹمنٹ کر رہی ہے اور اس پہ ایک پارٹی اپنی ریپریکیشن بتا رہی ہے، تو آئی تھنک کورٹس کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. آئی تھنک اس ایشو کو مزید بگڑنے سے بہتر یا جو کلیم کریں پروٹیکٹ کرنے سے اگر روکنا چاہتے ہیں یا سنسیئر، تو ایک بیسک نیسیسٹیز جو مانگ رہی ہے پی ٹی آئی وہ اپنی ان کی لیڈرشپ کو دی جائے. اور جہاں تک آپ بڑی اچھی باتیں کی آپ میرے دوست نے کہ جی
کیس نہیں ہونے چاہیے, مل کے چلنا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل سولوشن, پولیٹیکل ناہمانگی تب تک لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی جب بیسک بنیادی چیزیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سسٹم, اس ملک میں جو بیلنس آف پاور ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ تمام پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ نہیں ہوتی, تو اس کے باوجود دوستیوں ہونا, ریلیف ملنا, آئی تھنک وہ لانگ ٹرم ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو بالکل سب پارٹیز کو اکٹھے ہو کے ملک کو چلنا چاہیے, اسپیشلی آج کل کے دنوں میں جب یہ دنیا میں ایونٹ چل رہے ہیں. ایک سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے, قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا کل کو کیا چیلنجز پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گے اس پورے بحران کے ساتھ. تو ایک سنسیئر آصف سیال صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر مختصر؟ جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ نے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے, تو اس کا جو سپیرٹ اور لیٹر اینڈ سپیرٹ جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹرز ہیں, ان کو جو ہے ایک ہارمنی کے ساتھ جو ہے ایکول ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور یہ جو پولیٹیکل ہے اس میں یہ ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا, اس سے باہر نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ سارا لوگوں کا ملک ہے. اور اس میں جب ہم آتے ہیں تو آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ سماج سیوا کے لیے آ رہے ہیں, آپ سروس ٹو ہیومینٹی کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ ہے کہ یہ آپ سروس بہت شکریہ آ رہے ہیں. ناظرین, آپ میری شرکا کی باتیں سنی. بات یہ ہے کہ پاکستان کو چاروں طرف سے جن سایوں کا سامنا ہے وہ اس بات کے متقاضی ہے کہ پاکستان کے اندر آج آپ کی جو لیڈرشپ ہے, سیاسی ہے یا عسکری حوالے سے, تو وہ جو بھی قدم رکھے وہ پھونک پھونک کے رکھے. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.